رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا ہے جن پر آپ محبتیں لٹا رہے ہیں، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہوں۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں اور بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ لوگ آپ سے تب تک اچھے رہتے ہیں جب تک آپ ان سے ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عزت و احترام انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کا ذمہ دار بھی آپ کو قرار دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ توقعات کم رکھیں، تبھی آپ دل آزاری سے بچ سکتے ہیں۔ انسان کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ عقل مند کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ مٹی کے انسانوں میں وفا نہیں ڈھونڈنا، امید ہمیشہ خدا سے کرنا۔ یہ دنیا کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتی، اگر خوش رہنا ہو تو اپنی مرضی پر جینا۔ بعض اوقات انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک میسر نہ ہونے دیجیے، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں، چلائیں یا پھر مر جائیں۔ جس کی وجہ سے آپ مرجھا جائیں وہ آپ کی محبت کا مستحق کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دل سے پیش آ رہا ہو تو اس کے ساتھ دماغ سے پیش آنا آپ کی کمظرفی ہے۔ مجھے زندگی میں ہر چیز کے بارے میں ایک وقت کے بعد تجربہ ہو گیا، لیکن لوگوں کو پہچاننے میں ابھی تک بے وقوف ہوں۔ مجھے جب بھی لگتا ہے یہ شخص الگ ہے، وہ الگ طریقے سے اپنی اوقات دکھا دیتا ہے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہے۔ بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے۔ اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔
جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا مشکل لگتا ہے نا، دن بھر کی مصروفیات کے بعد تنہا اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کی تلخ باتوں کو بھلانے کی کوشش کرنا۔ اور ہم وہ انسان ہیں جس بات سے ہمیں تکلیف ہو ہم وہ بات ذہن سے نہیں نکال سکتے۔ مسئلہ تو یہ کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جو بھولنا ہو۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دوریوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ چہرے پر خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں اور زخموں کو دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ بنا کتابوں کے جو سبق سکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی اور کسی کا ایک جملہ نہیں بھولتا۔ زندگی ہونٹ پہ بکھری مسکراہٹ سے بہت مختلف ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ بڑے تماشے سے گزری ہوئی زندگی ہے میری، جذبات مرتے گئے اور ہم پتھر دل بنتے گئے۔ بدلے نہیں ہیں، بس دنیا کو سمجھ گئے ہیں۔ انا پرستوں کو عشق ہو جائے تو سمجھ لو بد دعا لگی ہے۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔